لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام المجب الاحترام گرامی قادر برادران اسلام، بالخصوص مشفق و مہربان قاری خوش الحان حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ وعفت مع خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال لمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے پورا مجمع باوز بلند درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی 7ویں شب میں عید میلاد النبی کے اس جلسے میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل عظیم سے اور خاص کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بروز محشر بلا حساب و کتاب جنت القدس میں جانے کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری برکاتی اپنی گفتگو کا آغاز
اس مائے ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جو کلام حضرت سیدنا کفایت علی کافی علیہ رحمت و رضوان کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ اس ذات والا صفات سے متعارف نہ ہو، لیکن ان کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ جب کلام پڑھتے تھے تو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں صرف 2 لوگوں کے کلام سنتے تھے، ایک حضرت مولانا حسن رضا بریلوی کا اور دوسرا حضرت سیدنا سید کفایت علی کافی کا۔ اب جن کے کلام کا وزن اتنا ہو، میں نے ایک حوالہ پیش کر دیا، لیکن یہ کلام جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہ میں قاری صاحب کی طرح خوش الحان ہوں، نہ شہزادوں کی طرح کوئی اچھا گلا رکھتا ہوں، اور نہ میں طرز میں پڑھ سکتا ہوں، میری کمزوری یہ ہے، لیکن باتوں باتوں میں اشعار کی صورت میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اگر دل میں آئے تو اس کو جگہ دیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان کے جذبات سے آگاہ کریں۔ حضرت سیدنا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری وقت ہے اور جب ان کو دار پر لایا گیا جہاں پھانسی دی جاتی ہے، اور جب بالکل پھانسی کا وقت قریب ہے اور اس وقت انگریز نے پوچھا تھا، کہا سید کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو، تو اس وقت حضرت سیدنا کفایت علی کافی علیہ رحمہ نے کہا تھا، کہا جاتے جاتے ایک آخری خواہش یہ ہے کہ دار پر چڑھنے سے پہلے اپنے نانا کی ایک نعت لکھ لوں۔ اور انہوں نے اس وقت نعت کہی۔ اب یہ کرسی پر بیٹھ کر اشعار پڑھ دینا بڑا آسان ہے، لیکن سامنے پھانسی کا فندہ ہو اور موت نظروں کے سامنے منڈلا رہی ہو، اس وقت نعت کہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ کوئی رسول اللہ کا بیٹا ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو نعت کہی تھی وہ سننے کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ایسے نہیں یار، زور سے چاہیے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ انقلاب دور گو دنیا میں ہوگا لاکھ بار، انقلاب دور گو دنیا میں ہوگا لاکھ بار، سکہ دین نبی کا پر چلن رہ جائے گا، سکہ دین نبی کا پر چلن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جاں پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جاں پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ حشر تک، یہ کہتے ہیں کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے اس کا تن بدن محفوظ رہ جائے گا،
آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں یہ کوشش کروں گا کہ مجھ سے جتنا بن سکا میں مختلف موضوعات کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور اگر یہ مجھ غریب سے ہو سکا اور اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اور آپ نے ان 3-4 موضوعات کو سننے کے بعد اگر آپ نے اپنی زندگی کا ماحصل اسی چیزوں کو بنا لیا تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ ستار و غفار ہے، اپنے بندوں سے وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بخش دے گا۔ اس حوالے سے میں چند ٹاپک آپ کو گنا دے رہا ہوں کہ اگر وقت میں برکت رہی تو ان باتوں پر آج میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نمبر 1 آخرت، نمبر 2 موت، نمبر 3 توبہ۔ یہ 3 ذہن میں رکھیں، اور اب اس کے جو زینے در زینے پر میں آپ کا قدم رکھوانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ان زینوں پر آپ نے آہستہ آہستہ قدم رکھنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی ایک کے دل میں بھی یہ بات اتر گئی تو یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور و معروف آیتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس سے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان یہ سوچے، ہر جان یہ فکر کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اپنے آپ کے اندر اتنا سراپا خشیت الہی کا مجسمہ بن جائیں کہ اس کی رات بیتے تو خوف الہی میں، اس کا دن گزرے تو خوف الہی میں، اس کا گھنٹہ گزرے تو خوف الہی میں، یعنی ہر لمحہ وہ خشیت الہی سے لرزہ بندام رہے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے ڈرے اور اس شان سے ڈرے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائیں اسی کو ہمارے یہاں اصطلاح میں ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اللہ اس کو ولایت دے دیتا ہے۔ لیکن اب یہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے اس کو تھوڑا آسانی کے ساتھ سن لیں۔ نمبر 1 کہ جس بندے کے دل میں اللہ اپنا خوف داخل کر دیتا ہے اللہ اس کے دل میں نیکی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس سے تھرمامیٹر ہے یہ کہ آپ نیکی کو کر کے اگر خوش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر یہ تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے دل پر اگر مردہ پن چھا جائیں یعنی وہ دل مر جائیں تو وہ خود ہی چیک کر لیں، اور اس کے لیے 3 سٹیپ بتائے انہوں نے۔ نمبر 1 فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے۔
لوگوں نے پوچھا حضور وہاں جا کر وہ کرے کیا؟ کہا اس کی بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر وہ خود اپنے اوپر غور کریں کہ آج یہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے اس بستر پر میری بھی باری آ جائے، اور یہ کہتے کہتے جب وہ خود پر ڈیپینڈ کرنے لگے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں خوف پیدا کر دے اور اس کے دل کو نئی زندگی میسر آ جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اگر اس سے بھی دل زندہ نہ ہو سکے، بیماری سے دل زندہ نہ ہو سکے، اس پر میں تھوڑا تبصرہ کر دوں۔ ابھی 2 سال ہم نے بتائے جس کو کورونا کے سال کہتے ہیں، اور اس میں سینکڑوں بیٹے ہماری اور آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے، سینکڑوں ماں باپ بیٹے اور بیٹیوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے، سینکڑوں بیٹیاں جس کے سروں سے ان کے شوہروں کے تاج چھین لیے گئے، سینکڑوں لوگ ایسے ہو گئے کہ جن کے گھروں سے کئی جنازے اٹھ گئے، اور 2 سال تک مسلسل پورے ورلڈ کے اندر اتنی بڑی آزمائش میں رہی کہ انسانیت لرز چکی تھی کہ اب کوئی نہیں بچے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے عید میلاد النبی کے 7ویں جلسے میں آنے والوں، کیا ہم نے وہ 2 سال نہیں گزارے؟ کیا ہم نے وہ بلکتے ہوئے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا ہم نے وہ آکسیجن کی وجہ سے تڑپنے والی لاشیں نہ دیکھی؟ یعنی ان بیماروں کو، بیماروں کے گھروں کو، ان علاقوں کو ہم اپنے علاقوں میں نہیں دیکھ چکے؟ اگر یہ بیماریوں کا دور دیکھنے کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں کو زندگی نہیں ملی تو ہمیں پھر اپنے دلوں کا علاج کرانا چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان وہ لوگ نہ رہے جو گزشتہ سال تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بیماری دلوں کو زندگی دینے کے لیے آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو مذاق بن چکا نا لوگوں کا۔ کوئی بیمار ہو جائیں تو کہتے ہیں آج لائی کتوں نے اٹلے ہی بیمار پیو، یعنی یہ مذاق بنایا جا رہا ہے بیماریوں کو۔ بیماریاں مذاق کے لیے نہیں آتی، بیماریاں لوگوں کو عبرت کی آنکھیں کھلوانے کے لیے آتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سے بیماریوں کی عیادت کے بعد بھی دل زندہ نہ ہو تو فرمایا پھر قبرستان چلے جاؤ اور سب سے پرانی قبر ہونا اس کے قریب بیٹھ جاؤ، جس کے پتھروں کا کما حق کہوں نشان باقی نہ ہو۔ وہاں جا کر یہ غور کرو کہ آج صدیوں پہلے یہ یہاں ہیں، کل ہو سکتا ہے میری بھی باری آ جائیں اور میں بھی موت کا شکار ہو کر اس قبر میں کہیں دفن نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اگر ایسا تصور باندھے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کو بھی اللہ نئی زندگی عطا فرما دے۔ تیسرا اسٹیپ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کوشش کرنا یہ 3 نسخے جو عبداللہ ابن مبارک نے بتائے نا، یہ دلوں کی زندگی کے حوالے سے ہیں کہ جب دلوں پر مردہ پن طاری ہو جائے نا تو پھر اس کو اس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی عیادت بیمار کی کریں، دوسرے نمبر پر قبرستان جائیں، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہا اگر پھر بھی زندگی نہ ملے تو فرمایا کسی صاحب تاریخ ولی کے مزار پر حاضری دے دیں، یعنی وہ صاحب مزار جن کی تاریخ روز روشن کی طرح واضح ہو، اس مزار پر حاضری دیں اور 4 فٹ ان سے دور ہو کر ان کے مواجہ کے سامنے یعنی چہرے مبارک کے سامنے بیٹھ جائیں، اور دل میں یہ خیال کر کے بیٹھے کہ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ایک قطرہ مجھ پر پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے دل کو نئی زندگی عطا فرما دے۔ تو مزار پر جانے کا ایک اصول انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہاں بھی لوگوں کے دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی قریب میں ایک ماہ مبارک گزرا جس میں ہم نے داستان کربلا سنی، قریب میں 1 مہینہ اور گزرا جس میں ہم نے مجددین کا تذکرہ سنا، امام حسن پاک کا تذکرہ سنا۔ 12ویں شریف کے 12 روز تک سینکڑوں بیانات ہوتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو سینکڑوں تقریریں کام نہیں کر سکتی، کبھی ایک جملہ لوگوں کی زندگی کے لیے، انقلاب کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل زندہ ہو، اور دل کی زندگی کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور اللہ کے ڈر کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کی طرف دل مائل ہو جائیں اور گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خوف خدا کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے تمام اعضاء
یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اگر سراپا اس کے تمام اعضاء اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے خشیت الہی عطا فرما دی۔ آج ہمارے اور آپ کے اعضاء ایسے نہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا جس کے دل میں اللہ خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں جو تھی ہمارے اسلاف نے بیان کی، میں نے وہ خوف کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب آگے سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ اور اگر کوئی بندہ اس بات کو لے لیں کہ اللہ کے خوف سے جب بندہ لرزنے لگتا ہے تو اللہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کے خوف سے لرزنے لگتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ رب العزت پہلے اسے یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے بدن سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے پت جڑ کے موسم میں یہ درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ یعنی پہلا انعام خوف الہی کا یہ ملتا ہے۔ لیکن یہ جس کو نصیب ہوا نا، اب ان کی بات سنیے کہ جن کو یہ چیزیں میسر آ جاتی ہے نا تو پھر ان کا دن رات کس انداز میں گزرتا ہے۔ کائنات میں ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا اور یہ بادشاہ بڑا مشہور ہوا۔ اب ان کے کارنامے بڑے لمبے چوڑے تاریخی اعتبار سے، میں صرف ان کے حوالے سے ایک بات عرض کر دے رہا ہوں۔ دنیا میں نام سنا ہوگا جسے دنیا بادشاہ ہارون رشید کہتی ہے، اس کی بیوی زبیدہ ہے، اور یہ کائنات کے وہ بادشاہ ہیں جن کا بڑا چرچا ہے اور باقاعدہ تاریخ میں تو اوراق بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک ان کے گھر کی بات بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کی زندگی کا ایک مرحلہ بتا دوں تاکہ خوف پیدا ہونا تو پھر انعام کیا ملتا ہے جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ آج ہم خوف سے بے خوف ہوتے جا رہے ہیں، خشیت ہمارے دل سے نکالی جا رہی ہے، قبر کا تصور ہمیں بھلا دیا جا رہا ہے، موت کی سختیوں سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہمیں بھلا دی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ کی حساب و کتاب اور قیامت کا وہ پس منظر ہمارے دلوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے چنگل میں پھنس کر ہم صرف دنیا 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 کی بات کرتے ہیں، آخرت کا تصور بھلا دیا گیا۔ آخرت کے حوالے سے جو پہلے کی فکر ہوتی تھی آج ہم وہ تصور بھلا دیے گئے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں بادشاہ بھی ہوتا تھا نا، اس کا تصور کیا ہوتا تھا وہ سنیے۔ بادشاہ ہارون رشید کے گھر کا عالم یہ تھا، ان کی اہلیہ جو تھی نا عورت بی بی زبیدہ، اتنی تقوی شعار تھی، اتنی پرہیزگار تھی کہ اس کے گھر میں 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں بادشاہ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ بھی تلاوت قرآن بند نہیں ہوتی تھی۔ 300 یا 3000 کے قریب کنیزیں رکھی ہوئی تھی اس نے، اور اس نے اسے وہی یہ پروٹوکول دیا تھا جو سینیکوں کو دیا جاتا ہے، لشکروں کو دیا جاتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ تم جو چاہو گی وہ زبیدہ دے گی، لیکن میرے گھر کے اندر 1 لمحے کے لیے قرآن کی تلاوت بند نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں نہیں کہتا، آپ خود ہی سوچ لیں، میں اپنے گھر کی سوچوں، آپ اپنے گھر کی سوچیں، میرے خیال سے مرنے کے سوا ہمارے گھر قرآن نہیں کھولا جاتا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا نا؟ آپ کے یہاں روزانہ کھلتا ہوگا، حسن ظن ہے میرا، لیکن آج سوسائٹی یہ بتا رہی ہے کہ سوائے موت میت کے ہمارے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور اگر کہیں بچے کا عقیقہ ہو، ختنہ ہو، منگنی ہو، شادی ہو، اور کوئی امام صاحب کہہ دینا کہ گھر پہ قرآن خوانی رکھو، تو یہ میری بہنیں کہتی ہمارے یہاں کوئی مر تھوڑو گیا تو قرآن خوانی پڑھوائیں گے آپ۔ ڈاکٹر اقبال کے پاس ایک بندہ پہنچا تھا، اور جیسے اس نے پہنچ کر کہا کہ حضرت میرا باپ عالم نزا میں ہے، یعنی موت کی سختیوں سے لڑ رہا ہے، آپ کو ایک قرآنی نسخہ دے دینا تاکہ میرے باپ کو جو ہے آسانی مل جائے نزا کی تکلیف میں۔ فرمایا جا سورہ یاسین پڑھ، اللہ تیرے باپ کی نزا کی تکلیف میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ جملہ کہا، لیکن جاتے جاتے فرمایا بھائی رک تو صحیح، تیرے باپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا بڑی لمبی چوڑی ہے، آخری وقت ہے، جا رہا ہے دنیا سے۔ کہا بھائی باپ پوری زندگی گزار چکا، مارنے کے لیے قرآن پوچھنے آیا؟ یعنی یہ آخری وقت ہے تب قرآن پوچھنے آیا؟ تو نے صرف یہی سمجھا کہ قرآن صرف آسانی کی موت دے سکتا ہے؟ ارے سن، قرآن زندگی بھی جلانا چاہتا ہے۔
ہوتا ہے۔ آج ہم نے قرآن صرف اس لیے رکھا کہ موت میت میں مر جائیں تب بخشے جاتے ہیں، شادیوں میں قرآن تھوڑو بجاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نچوائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں، لیکن ہماری اور آپ کی مالداری کہیں ہمارے منہ پر نہ مار دی جائیں۔ اس کو تھوڑا احتساب کر کے اٹھے۔ بادشاہ وقت ہے، اس کی بیوی کی شان یہ ہے، گھر میں 1 منٹ بھی قرآن 1 سیکنڈ بھی بند نہیں۔ اور دوسرا اس کا تقوی سنیے۔ ایک بار نہا کر محل کے اندر اپنے بال جاڑ رہی ہے، بال سمجھتے ہیں نا، کورے کرنا، بال کورے کرنا، جب عورتیں نہا لیتی ہیں اس کے بعد بال کورے کرتی ہیں، وہ کورے کر رہی تھی۔ سامنے کوئی بنگلہ ہوگا نا تو اس میں سے کوئی اجنبی بندے نے اس کے بال دیکھ لیے۔ کس کے؟ زبیدہ بی بی کے، صرف بال دیکھ لیے۔ وہ سیدھی ایک نظر اس نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، اندر گئی، اپنی کنیز کو بلایا اور فرمایا استورا لیا۔ کیا لیا؟ کیا لیا؟ استورا سمجھتے ہیں نا، بال جسے منڈے جاتے ہیں، کہا استورا لیا۔ کنیز استورا لائی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے سارے بالوں کا منڈن کر دیا، اس نے منڈوا دیے بال۔ اور جب وہ بال منڈوا کر باقاعدہ سر پر وہ پٹی باندھ لی اور باقاعدہ برقع پہن لیا، جب بادشاہ آئے وہ حجرے میں گئی، برقع تو بادشاہ کے سامنے، شوہر کے سامنے تو نہیں ہوتا نا، اتار دیا۔ پٹی جو بندھی ہوئی تھی نا پورے سر پر۔ بادشاہ نے پوچھا زبیدہ یہ کیا بات ہے، کیا مجھ سے بھی بالوں کا پردہ؟ کہا بادشاہ آپ سے بالوں کا پردہ نہیں ہے۔ تو کہا تو کہا آج میں نے سارے بال مونڈ ڈالے۔ تو پوچھا زبیدہ کیا عورتوں کو بھی بال مونڈنے کا حکم ہے؟ یعنی بال تو یہ عورت کی زینت ہے، آپ نے مونڈ کیوں دیے؟ کہا نہانے کے بعد جیسے میں اپنے بال جھاڑ رہی تھی تو قریب کے بنگلے پر سے کسی اجنبی کی نظر میرے بالوں پر پڑ گئی ہے، اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں وہ بال تمہاری نگاہوں کے سامنے لاؤں جس پر کسی اجنبی کی نظر پڑی ہو۔ میری بہنیں دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سوچنا، آپ جب اپنے گھروں سے نکل کر 12 ربیع النور کو جلوس کے دن ریس کوس تک جاتی ہوں گی، اس وقت رسول اللہ کی بیٹی ماں خاتون جنت کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اب سوچئے، تھوڑا غور کیجئے۔ میں آپ کو کوئی طنز کرنے نہیں آیا، لیکن میرا درد ہے نا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی خواتین یعنی عورتیں ہوں گی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ تو فرمایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ زیادہ ہوگی۔ آج سے یہ کوشش کریں، جتنی بہنیں آئی ہیں، آپ کی اور بھی سہیلیاں آپ کے ساتھ بات چیت کرتی ہوگی کبھی، ان سے بھی کہے ارے جن قوم کی بچیوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کیا جلوس میں ریس کوس تک جانے کی اجازت ہوتی ہوگی؟ نہیں۔ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اپنے آپ کو میری بہنیں بچائیے۔ تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ قبر کی کالی کوٹھری میں اگر تمہیں کوئی ذات بچا سکتی ہے، یا تو محمد الرسول اللہ بچا سکتے ہیں یا ان کی بیٹی ماں خاتون جنت بچا سکتی ہے، بس اس کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہیں اپنی بچت کے لیے وہی کام کرنا ہوگا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے اور جو ماں خاتون جنت نے فرمایا ہے۔ میری بہنوں دل کے کانوں سے سنو، وہی زبیدہ جس کی نیکی سن لو، اس زمانے میں جب حجاج مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ الرسول تک جاتے تھے، یہ 500 کلومیٹر کے درمیان وہاں کوئی پانی کا انتظام نہ تھا، حاجی بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اس نے کم و بیش وہاں سے لے کر مدینہ تک، یا ایک روایت کے مطابق کوفہ سے لے کر مدینہ تک ایک نہر کھدوائی جو آج بھی ان کے نام سے مشہور ہیں۔ لوگوں نے پوچھا زبیدہ آخر یہ نہر کیوں؟ کہا جو مدینہ اور مکہ جاتے ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، تو کم از کم راستے میں انہیں پریشانیاں نہ ہو، اس لیے میں نے یہ کام کر دکھایا۔ اس زمانے میں بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی وہ اتنی نیکیوں کی حریص ہوتی تھی۔ ایک بار کنیزوں کے درمیان بیٹھی ہے، جیسے ہی پانی کا پیالہ پیش کیا، پانی کا پیالہ پیش کرنا تھا، اسی وقت مسجد سے مینارے سے اذان کی آواز آتی ہے۔ اس نے اپنی میز پر گلاس کا پیالہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد ٹھنڈی سانس لی۔ جب تک اذان پوری نہ ہو گئی اس نے گلاس کو ہاتھ نہ لگایا، اور جیسے ہی وہ گلاس کو ہاتھ لگانے کے اذان کے بعد گلاس کو
کو لے کر پانی پینے لگی. کسی کنیز نے پوچھا اے ملکہ آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ پیش کیا آپ نے ہاتھ میں تو لیا لیکن جیسے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی آپ نے پیالہ کیوں رکھ دیا؟ وہ زبیدہ وقت کی عابدہ کہتی ہے صرف اس لیے گلاس رکھ دیا کہ ساری کائنات کے پالن ہار کا نام لیا جا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ اکبر یہ سب سے بڑے کی کبریائی کے ادب کے خاطر میں نے پانی کا پیالہ میز پر رکھ دیا اور مکمل اذان سنی اس لیے میں نے یہ کام کیا. اور راوی لکھتا ہے جب زبیدہ دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا زبیدہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا صرف یہ اذان کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اس شان سے یہ لوگ فکر آخرت میں مبتلا تھے. اللہ کی خوف کی خشیت اور خوف کے حوالے سے اس شان کے مالک تھے. یہ صرف زبیدہ کی کہانی ہم سنتے ضرور ہیں لیکن یقین بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. آج میری بہنوں کا یقین غائب ہے, میرے بھائیوں کا یقین غائب ہے. میں راجکوٹ کی بات نہیں کرتا, میں پورے گجرات اور ہندوستان کی بات کرتا ہوں. آج ہمارے یہاں اکثر بھائیوں کو بھی حاضری آتی ہے اور میری بہنوں کو بھی حاضری آتی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی بھی خاتون کو کوئی ولی نہیں آ سکتا. کیا بولو نا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ تصور ہے ہی نہیں. کسی ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون پر طاری ہو. ہاں یہ یاد رکھنا, یہ ہمارا اعتقاد ہے. ہم لوگ دوسرے دھرموں کی طرح ماننے والے لوگ نہیں کہ فلانو آوی گیوں ڈھیکنو آوی گیوں, کچھ نہیں آتا. کوئی ولی, کائنات کا کوئی ولی کسی کے جسم میں اندر پرویش نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں تصور ہی نہیں اسلام میں. اب آپ کہیں گے کہ مولانا پھر یہ حاضری آتی کیا ہے؟ میں آپ کو سچوٹ بتا دے رہا ہوں. حاضری جو ہوتی ہے وہ جناتوں کی ہوتی ہے. جنات ہر انسان کے بدن میں پرویش کر سکتے ہیں. وہ جنات ہوتا ہے اور نام اگرچہ گیبن شاہ بابا کا لے, حسن شاہ بابا کا لے, کسی کا بھی لے, یہ جنات ہی ہوگا. کوئی ولی کسی کے بدن میں نہیں آ سکتے, یہ کنفرم ہے. اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ کیا جو ولی زندگی بھر اجنبی عورتوں سے پردہ کرتے ہو اور اس سے کبھی ملتے نہ ہو, کیا وہ بعد وصال کسی کے جسم میں داخل ہو جائیں گے؟ واہ واہ واہ, بہت خوب. آپ سوچ سکتے ہیں نا, تھوڑا غور کر سکتے ہیں. میں نے راجکوٹ کا سنا تو میرے کو حیرت ہو گئی کہ راجکوٹ میں ایک جگہ حضرت عباس علمبردار آتے ہیں. اللہ اللہ. یہ حاضری کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا یہ سب چیزیں ہم نے کس لیے نکال لی ہیں؟ اپنا دھندا چلانے کے لیے, واہ واہ, اپنا بزنس بنانے کے لیے, یا معاذ اللہ لوگوں کو گمراہیت کی طرف لے جانے کے لیے؟ اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر جنات ہے وہ کسی اچھے عامل کو دکھائیں. اللہ نے آج بھی غوث پاک کے غلاموں کو زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑے سے بڑے جنات کو بھگا سکتے ہیں. اور اگر کوئی عامل کام نہ کرے, میں چند درگاہوں کے نام گنا دیتا ہوں. اسی گجرات کی سرزمین پر حضرت میرا داتار آرام فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی گجرات کی سرزمین پر حضرت سیدنا محمد رحمت اللہ علیہ کے دو صاحبزادے حضرت علی سرکار, حضرت ولی سرکار کھمبات کی سرزمین پر آرام فرما ہے. تیسرے نمبر پر سنیے, بہرائچ کی سرزمین پر سید سالار مسعود غازی آرام فرما ہے. اور کچھوچا کی سرزمین پر کائنات کے تمام اشرفیوں کے سلطان مخدوم اشرف سمنانی ہے. ان کے مزارات پر لے جاؤ, بڑے سے بڑا جن بھی ان کی روحانی طاقت سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو آج جنات جو کہتے ہیں لوگ وہی کرتے ہیں. آپ نہیں جانتے جنات میں مومن بھی ہوتا ہے, مسلمان بھی ہوتا ہے, کافر بھی ہوتا ہے, منافق بھی ہوتا ہے. ہاں یہ جیسے ہمارے یہاں لوگ بگڑے ہوئے تھے ایسے جنات میں بھی بہت سارے لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے برکاتی آہستہ بول, کہیں جنات کی ٹیم سن نہ لیں. ہاں ہو سکتا ہے نا بھائی, جنات کی تقریر کر رہا ہوں تو جنات بھی تو کچھ سنتے ہی ہوں گے نا بھائی, کہیں نہ کہیں رہ کر سنتے ہوں گے. ہاں یقین جانیں آپ, یہ مخلوقات جو ہے نا یہ آگ سے پیدا کی گئی ہے اور ان کے اندر بھی شر ہے. جیسے ہم لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں وہ ہم سے 100 گنا زیادہ بول لیتے ہیں. وہ کل آ کے کہتے کہ میں غوث پاک ہوں تو مان لو گے؟ تھوڑا ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اس سے تصورات ہمارے یہاں دین میں نہیں ہیں. لیکن سنو,
اللہ جس کو توفیق دیتا ہے نا تو پھر یقین پیدا کرنا ہو تو پھر یوں پیدا کرے. حضرت زبیدہ اور بادشاہ ہارون رشید دریا کے کنارے سے کہیں سے روپوش ہو رہے تھے، مطلب جا رہے تھے، اور وہاں دیکھا کہ حضرت جلوہ فگن ہے جس سے دنیا حضرت بہل الدانا کہتی ہے. یہ میں نے 4 اولیاء میرے دوستوں کو بتایا تھا کہ وراء الورا کی منزل پر جو فائز ہے نا اس میں سے ایک حضرت بہل الدانا بھی ہے. بیٹھے ہوئے تھے مٹی کے مکان بنا رہے ہیں، اور مکان بناتے دیکھا نا تو بادشاہ نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا جنت کا محل بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. مٹی کا محل بنا رہے تھے، کہہ رہا ہے جنت کا محل بنا رہا ہوں. اور ولی کی زبان سے جو نکلا تو بادشاہ نے کہا بابا یہ تو مٹی کے ہے. کہا تجھے مٹی کے نظر آئیں گے لیکن بہلول کہتا نہیں یہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں خواتین جو ہوتا ہے نا ان کا ایک دل ہوتا ہے وہ نرمی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کہا بادشاہ آپ رہنے دیں. آگے گئی اور کنیز سے کہا بابا سے قیمت پوچھو کیا قیمت ہے اس گھر کی؟ تو کہا 30 درہم. کہا ٹھیک ہے بابا. 30 درہم نکال کے دیے، مکان لے لیا، چھوٹا سا مٹی کا گھر لائیں. اپنے گھر میں جو سوکیس مین تھا نا بادشاہ کے یہاں جو محل ہو چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا نا، اس میں رکھا. بادشاہ نے کہا زبیدہ بیوقوفی کر رہی ہے، اتنا اچھا محل بڑا ہے اور اس کو مٹی کے گھر کو لا کے یہاں رکھا. تو کہا تجھے وشواس آئے یا نہ آئے وہ اللہ والے نے کہا نا تو یہ جنتی ہے ہی. میرا وجدان ہے یہ یقین پیدا کرنا چاہیے اللہ والوں کی ذات پر. لیکن سنیے جیسے یہ تہیہ بات چیت ہو گئی، رات میں جب بادشاہ سویا نا تو یقین نہ تھا نا، تو رات میں کیا دیکھ رہا ہے؟ جنت میں ٹہل رہا ہے. ایک محل اپنی بیوی کے نام کا دیکھا، اور جیسے بیوی کا نام دیکھا نا تو دوڑ لگائی. کہا چلو زبیدہ کا نام تو یہاں بھی نکلا، چلو اندر. جیسی انٹری کرنا چاہیں تو فرشتے نے پکڑ کر کہا بادشاہ باہر. بادشاہ سے کہا باہر. کہا کیوں؟ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ میری بیوی کا نام ہے. کہا نام تیری بیوی کا ہے، تیری بیوی اندر جا سکتی ہے، نام جس کا ہوگا نا وہی جائے گا. میرے بھائی بھی راجکوٹ میں کچھ ایسا کرتے ہیں. 27ویں رات کو جب کلام پاک بخشوانے لاتے ہیں نا تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کن کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا میری اہلیہ نے پڑھا. میں نے کہا آپ کا پڑھا ہوا ایک بھی نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں وہ جو پڑھتی ہے نا وہی جنت جائے گی. آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. جیسے ہی بیوی یہ بادشاہ نے دیکھا نا تو کہا اوہو اس میں میں نہیں جا سکتا. کہا نہیں جا سکتا. آنکھ کھل گئی. صبح فجر کی نماز ہوئی، وزیر کو بلایا، کہا جلدی کر. کہا کہاں جانا ہے؟ کہا ندی کے کنارے. کہا کیوں؟ کہا بہل الدانا سے ملنے جانا. سیدھا پہنچ گیا فجر کی نماز کے بعد. کہا حضرت وہ جنتی محل جو تھا وہ تو کہا آج بھی ہے. تو کہا دے دیجئے. کہا 30,000 درہم. تو کہا حضرت کل تو 30 میں بیچا، آج 30,000، اتنی رات میں قیمت بڑھ گئی. کہا زبیدہ نے میری ذات پر میری زبان پر یقین کیا تھا اس لیے قیمت کم تھی. آج تو دیکھ کے آ رہا ہے نا اس لیے قیمت بڑھ چکی ہے. آپ سے بھی گزارش ہے مولانا کی تقریروں کو خالی لفاظی نہ سمجھنا، اپنے امام اور اپنے پیران نظام اور سادات کی باتوں کو خالی الفاظ کی ترتیب نہ سمجھنا. یہ حقیقت سے آشنائی ہے. جب تک ہمارے دلوں میں خوف خدا تھا نا اس وقت تک ہمارے گھر جنت کے گہوارے بنے ہوئے تھے. یہی بادشاہ ہارون رشید ہے جس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بات چیت ہو گئی اور اسی بات چیت کے دوران بات طلاق کی نوبت تک آ گئی. اور طلاق کی نوبت آئی کیسے؟ اس کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بیوی زبیدہ نے جلد بازی میں یہ کہہ دیا، کہا تو جہنمی ہے. اور جیسے یہ کہا تو جہنمی ہے تو بادشاہ نے جملہ دہرا دیا، کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق ہے. اب یہ مسئلہ یہاں اٹک گیا. میاں بیوی ہو گئے محل میں نوکھے. دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، بادشاہ سے رہا نہیں گیا. بادشاہ نے کہا علماء کرام کی جماعت کو بلاؤ. سب کو بلائے گئے، نشست بیٹھک کرائی گئی. علماء کے سامنے یہ سوال رکھا کہ میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا. میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے. اب آپ ہمیں مسئلہ بتائیے، فتویٰ دیجئے کہ یہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ جہنم کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں لگا سکتا نا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے ہمارے یہاں حکم یہی ہے کہ نہ کسی پرسنل ایک آدمی کے لیے یعنی ایک ذات کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے. ہاں ہمارا اعتقاد ہے ان خوش نصیب لوگوں پر جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان نبوت سے جنتی کہا ہے، یعنی نام لے لے کر. یہ رسول اللہ کا اختیار ہے، یہ حضور نے کہا، ہمارا اس پر یقین ہے. لیکن پرسنل کسی کے لیے جہنمی یا جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سنیے جب یہ مسئلہ علماء کی میز پر آیا نا تو سب خاموش کھڑے ہیں. کسی سے بنتی نہیں کہ اس کا جواب کیا دیں گے. جب کسی سے نہ بنی نا تو پھر کوئی علم قرآن والا ہی اس کا جواب دے سکتا تھا.
بظاہر تو سب کے پاس ہے، لیکن رموز قرآن سمجھنا کسی کے بس کے بات نہیں ہے۔ جیسے تمام علماء خاموش ہے، ان کی خاموشی کو توڑتے ہوئے اسی مسند میں سے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے بادشاہ اگر اجازت ہو تو میں تمہیں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس کے بچپنے کی طرف لوگوں کی نگاہیں تاڑ گئی۔ کہا یہ چند سالہ بچہ جواب دے گا، یہ چھوٹا سا بچہ جواب دے گا؟ اور جب سب کی نگاہیں اس پر تاڑتی رہی، وہ بچے کو دیکھ کر بادشاہ ہارون رشید نے کہا بیٹے جلدی کر، اسی مسئلے میں تو ایک آدھ دو دن نکل گئے، آج علماء کی مجلس بٹھائی ہے، ابھی تک مسئلے کا حل نہیں، اگر تو ہی بتا سکتا ہے تو آگے آ جا۔ اور جیسے ہی بچہ آگے آیا، آگے آنے کے بعد ہی فوراً بادشاہ نے کہا بیٹے بتا سکتے ہو کہ میری بیوی نے مجھے جہنمی کہا، اور میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اللہ اکبر! وہ چھوٹا سا بچہ تھا لیکن بڑا لائٹ فائٹ تھا، ماں کا پروان چڑھایا ہوا تھا، اساتذہ کا بہترین پروردہ تھا۔ اس نے کہا بادشاہ ہارون رشید تیرے یہاں کا تو ایک قانون ہے نا؟ کہا کیا؟ کہا جو بھی سوال کرتا ہے نا وہ ادب سے نیچے کھڑے رہتا ہے، آج سائل بن کر یہ نہیں آیا ہوں، آج تو سوالی بن کر کھڑا ہے، یعنی سوالی تو ہے، تو مجھے نیچے کھڑا رکھتا ہے۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں نا وہاں میں بیٹھوں گا۔ یہ کہا بچے نے۔ اب بادشاہ کو تو مسئلے کا حل چاہیے تھا نا، کہا حل نہیں بھائی تو بیٹھ جا۔ وہ اٹھایا بٹھایا، نیچے آ گیا بادشاہ۔ کہا بیٹے اب تو بول۔ تو کہا بادشاہ کہا کیا؟ کہا یہ سر پہ دو تاج ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا وہ مانگنے والوں کے سر پر اچھا نہیں لگتا، وہ تاج دے دیجئے۔ تاج لیا، پہنا، اور پہننے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہا بادشاہ تیرے ہی اصول ہے، جب سوال کوئی کرے نا تو گردن نیچی کر لیں، ہاتھ سے ہاتھ جوڑ لیں اور بولیں اب میں بھی تجھے کہتا ہوں تیرے قانون کے حساب سے آج سوالی تو ہے، دینے والا یہ چھوٹا سا کم سن بچہ ہے۔ ادب کر، ادب کروایا۔ بادشاہ ہے، اس کے سامنے یہ جرت مندی ہے، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہونا تو پھر یہ جرتیں ملتی ہے۔ کائنات میں آج بھی امام حسین کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ 22,000 کا لشکر موجود ہیں، لیکن تٹ سے مچ امام حسین نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا امام 22,000 کا لشکر جرار ہے، خوف پیدا نہ ہوا؟ کہا وہ کسی اور کے بچے ہوں گے کہ جن کے سینوں میں 22,000 سے خوف پیدا ہوگا۔ میں فاطمہ بنت محمد کا لخت جگر ہوں اور اس علی کا بیٹا ہوں جو پہلی رکاب میں قدم رکھتا ہے، دوسرے رکاب سے پہلے قرآن ختم لیتا ہے، اور جس کو ماں فاطمہ اور علی قرآن پڑھاتے اس حسین کو 22,000 نہیں پوری کائنات سامنے آ جائے تو حسین ابن علی ڈرنے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خوف تو ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا جو سہمی ہوئی ہے نا قرآن سے دور ہو چکی ہے۔ ہاں یہ بچہ ہو کر بادشاہ سے کہتا بول۔ اس نے کہا میرا یہ سوال ہے۔ جب اس نے سوال کیا نا تو کہا یہ جواب میں نہیں دوں گا۔ جرت تو دیکھیے آپ، کہا یہ جواب تم نہیں دو گے تو کون دے گا؟ کہا تم دو گے۔ بادشاہ سے کہا تم دو گے۔ اب جب یہ کہا نا تو بادشاہ کا تیور ہے نا، وہی بادشاہ ہوتا ہے، اس نے تیور بدلا۔ کہا بچے اگر مجھے ہی معلوم ہوتا تو اتنے سارے لوگوں کو بلاتا تھوڑی، آپ کو تھوڑا یہ کرسی پر بٹھاتا۔ تو کہا سن جواب تو ہی دے گا، لیکن میرا ایک سوال ہے تجھ سے۔ کہا کیا؟ کہا پیچھے کی جو زندگی گزر چکی ہے نا، کہا ہاں۔ کہا اس پر غور کر سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا غور کر۔ کہا اس میں تلاش کیا کرنا ہے پیچھے کی زندگی میں؟ کہا کوئی ایک ایسا موقع تلاش کر جس میں تو گناہ کرنے جا رہا تھا اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے تو نے گناہ چھوڑ دیا ہو۔ یہ جملہ کہا اس بچے نے، کہا صرف اللہ کی خاطر تو نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہو۔ جب یہ کہا نا تو آنکھیں بند کر کے بادشاہ سوچنے لگا۔ سوچتے ایک موقع ایسا آیا جس میں وہ رعایا کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ ایک مکان دیکھا جس پر ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کھڑی تھی۔ بس اس کے دل پر وار ہوا شیطانی، وہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ دروازے کے قریب پہنچانا تو ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا بادشاہ ہارون رشید اگرچہ تو رعایا کا بادشاہ ضرور ہے، لیکن قل اللہم مالک الملک
یعنی اللہ تمام لوگوں یعنی تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، یعنی تجھ پر رعایا تو سوال جواب نہیں کر سکتی، لیکن قیامت کے دن اللہ تجھ سے بھی پوچھے گا، تجھ سے بھی حساب لے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، بادشاہ پیچھے ہٹ جا۔ جب ضمیر نے اس شان سے زنجوڑا، بادشاہ کہتا ہے بچے اس دن میں بغیر گناہ کیے ہوئے واپس پلٹ گیا اور اس میں کسی کا ڈر نہیں تھا، اگر میرا دل لرز گیا تھا تو صرف خشیت الہی کی وجہ سے لرز گیا۔ جیسے یہ جملہ پورا کیا نا تو وہیں بیٹھے بیٹھے بچہ کہتا ہے تیرا جواب مل گیا، تیرا جواب مل گیا۔ کہا کیوں؟ کہا جا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ اب علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا بچے اس پر کوئی آیت یعنی قرآن کی کوئی دلیل؟ کہا قرآن اللہ خود کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے گناہ کرنے سے اپنے نفس کو روک لے تو اللہ اسے ڈبل جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے ڈر جاؤ اور نکل آؤ بغیر گناہ کیے ہوئے، تو اللہ جنت کا مژدہ سنا رہا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تو ڈر کی وجہ سے واپس پلٹانا، اس لیے تو جہنمی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ قرآن کی آیت پیش کی۔ اس زمانے کے لوگ اس شان سے ڈرتے تھے۔ میں اور قریب کے لوگوں کی بات بتا دوں کہ جن کا ڈر اتنا مشہور تھا کہ لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے تھے نا تو زاروں قطار خالی روتے ہی روتے تھے، اور وہ کبھی کسی کو بازو میں بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ آج ہم پر دنیا مسلط ہے نا، اس لیے ہم تھوڑے تھوڑے قیامت کے حوالے سے بہت دور ہو گئے، ورنہ موت جو ہے نا، موت اتنی بھیانک ہونے والی، اتنی بھیانک ہونے والی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ذات کی بات عرض کر رہا ہوں، کائنات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اولو العزم پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ جو انبیاء میں بھی 5 انبیاء جو سب سے بڑے کہلاتے ہیں نا، اس میں اولو العزم میں ان کا نام ہے۔ اتنی بڑی شان کے مالک ہے، اور کسی عام مسجد کے وہ بانی نہیں ہے، یعنی جیسے گوسیہ مسجد کسی نے بنائی ہوگی، ادھر مسجد نسیم بنی وہ بھی کسی نے بنائی ہوگی، ایسا ہو نا۔ میں حضرت خلیل اللہ کا جو نام لے رہا ہوں یہ کعبہ شریف تعمیر کرنے والی شخصیت کا نام ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کائنات میں اللہ کے گھروں میں جو سب سے بڑا گھر ہے اور پوری کائنات میں جہاں سب سے زیادہ ثواب ہے، اس کعبہ شریف کو تعمیر کرنے والی ذات والا صفات جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی روح جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ قبض کر لی گئی، اور جیسے ہی ان کی روح اقدس کو انبیاء کی روحوں کے ساتھ ملایا گیا تو حضرت علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب بستان الواعظین میں اس بات کو لکھا ہے، جو میں آپ کو حوالہ پڑھ کے دے رہا ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کی روحوں نے پوچھا بابا خلیل اللہ علیہ السلام آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی جس مرحلے سے آپ گزر کر آئے ہیں، یعنی موت کے اس دروازے سے، کہاں ہاں، کہ آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس موت میں تکلیف کتنی ہوئی؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ اولو العزم پیغمبر سے۔ آج ہمارے یہاں موت کے حوالے سے میت جہاں پڑی ہوتی ہے نا، لوگ باہر کہے لگا رہے ہوتے ہیں، جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا، لوگ ہنستے ہنستے لے جاتے ہیں۔ بعض قبرستان اور بعض جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں معاذ اللہ قبرستانوں میں جا کر بھی لوگ کہے لگا کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنی موت کا تصور کیجئے، ورنہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، موت ہی اتنی بھیانک ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ بابا ابراہیم آپ یہ بتا سکتے ہیں اس موت کی کڑواہٹ اور سختی کیسی رہی؟ کن سے؟ معصوم لوگوں سے پوچھا گیا، اور جب یہ جملہ پوچھا نا انبیاء کی روحوں نے، تو حضرت بابا خلیل کی روح نے جواب دیا تھا کہ اے پیغمبران اعظام کی روحوں، جب موت مجھ پر طاری ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی زندہ انسان کو ایک دیگ کے اندر 70 مرتبہ پکانے سے جو تکلیف نہیں ہوتی، اس سے زیادہ بھی مجھ پر موت کی سختی ڈال دی گئی۔ کہاں ہیں ہم؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی عام بندے کا میں نے نام نہیں لیا، یہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس میلاد میں ہم بیٹھے نا،
حضرت بابا ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل میں وہ آخری نبی پیدا فرما دے، یعنی رسول اللہ جن کے خاندان میں پیدا ہوئے نا وہ بابا ابراہیم، خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، بیٹے در بیٹے نبی۔ رسول اللہ اپنے کسی دادا کا ذکر کرتے تھے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا خلیل کہتے ہیں 70 دیگوں میں پکائے جانے سے زیادہ موت کی سختی سے میری روح اور میرے جسم کو گزارا گیا۔ اب اتنا کہا ہی تھا کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ میرے خلیل کو بھی بتا دو اور پیغمبروں کی روحوں کو بھی بتا دو۔ کہا مولا کیا پیغام دوں؟ کہا سب سے سلام کہنا اور پیغام دینا۔ کہا خلیل اللہ آپ تو اللہ کے خلیل ہے اسی لیے اتنی تکلیف کم ہے۔ یہ جملے میں جو پڑھ رہا ہوں یہ بستان الواعظین میں کہیں، علامہ ابن جوزی، اور علامہ ابن جوزی یہ راجکوٹ کے مولانا صاحب کا نام نہیں ہے، یہ غوث پاک کے زمانے کے بہت بڑے محدث کا نام ہے جو غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر شرف یاب ہوئے بعد میں، لیکن یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، انہوں نے لکھا، کہا خلیل یہ صرف اس لیے ہے کہ تم خلیل ہو۔ تو جبریل سے پوچھا انبیاء کی روحوں نے، کہا بعد میں جو آئیں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ کہا اس سے بھی کئی گنا زیادہ سختیاں ڈال دی جائیں گی۔ اس لیے مرنے والے کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ جب بندہ مرتا ہے نا تو مرتے وقت اس کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ راوی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 7 سمندر بھی اس کو پلا دیں، 7 سمندر، تب بھی اس کی پیاس جو ہے نا وہ بجھ نہیں سکتی، بلکہ وہ اور بھی پانی طلب کرے گا۔ میں کہتا ہوں یہ پیاس کی سختی سے بچا کون سکے گا؟ موت کے جھٹکے جو لگتے ہیں نا، ایک راوی لکھتے ہیں کہ دل پر جب موت کا پنجہ پڑتا ہے، اس کی چکی جب دل کے اندر چلتی ہے نا، تو راوی لکھتے ہیں جیسے زمین و آسمان کو دونوں کو ایسے ملا دیا جائے اور اس کے بیچ میں جو رہ جائے اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ دل پر موت کی چکی چلنے کے وقت ہوتی ہے۔ آج ہم اس سے بے خبر ہیں۔ موت کا فرشتہ اس شان کے ساتھ اس کے ساتھ میں ہیبت والی صورت لے کر آتا ہے کہ اگر اللہ موت کی سختیاں نہ بھی رکھتا، خالی ملک الموت کو لوگ دیکھ لیتے تو راوی لکھتے ہیں کہ ملک الموت کی صورت ہی بندے کے لیے عذاب کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ اتنی سختیوں کے ساتھ یہ موت واقع ہوتی ہے، پھر بھی ہم فکر آخرت نہیں کرتے۔ لوگوں سے کہو نا یار آج توبہ کر لو تو کہتے مولانا ابھی تو بڑا وقت ہے، عمر ہی کیا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ مجھے بتاؤ موت کبھی بھی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے نا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میں ان جوانوں سے گزارش کروں گا جو اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر جو گناہ کرتے ہو، اللہ نہ کرے اسی گناہ کی حالت میں اگر کہیں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ بعض نوجوان ایسے ہیں جو شراب میں مست رہتے ہیں، اللہ نہ کرے شراب کے نشے میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ بعض نوجوان تو اتنے بے حیا بن چکے ہیں جو معاذ اللہ قوم کی بیٹیوں کے حوالے سے اپنے آپ کے جگر کو وہ کھو چکے ہیں۔ ان سے گزارش ہے جب کسی کا پیچھا کرتے ہوں گے اور اس وقت اللہ نہ کرے موت آ گئی، اس وقت کیا کرو گے؟ اس لیے بہتر یہ ہے، زندگی بڑی حسین ہے، زندگی کے انمول لمحات تمہارے پاس باقی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف جیسا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اگر توبہ کر لو گے نا، رجوع کر لو گے، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ گے تو اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ وہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر زمین و آسمان کے برابر کسی کے گناہ ہو جائیں اور پھر بھی وہ میری بارگاہ میں سیلنڈر کر دے اور کہے کہ معاف کر دے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو بھی معاف فرما دیتا ہوں۔ یعنی زمین و آسمان بھر کے گناہ اللہ معاف فرما سکتا ہے۔ میں اس کی رحمت کی طرف کھینچتے ہوئے ایک بات عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خالی ڈرا ڈرا کر برکاتی چلا گیا۔ رحمت کا پہلو بھی اس کا دیکھے کہ بندہ اگر واپس آنا چاہے تو اللہ معافی بھی یوں دیتا ہے۔ اور وہ حضرت علامہ فقیہ ابو اللیث ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، وہ خود راوی ہے اور اس واقعے کو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور جب حاضر ہوا تو دروازے پر میں نے ایک بندے کو روتا ہوا دیکھا، اور اس کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطاب جیسے دلیر بندے کہتے ہیں کہ اس کا رونا دیکھ کر مجھے یوں ہوا کہ میں بھی روں، اور اس کے رونے پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس پر مجھے ترس آ گیا، میں خود بھی رویا وہ بھی رویا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے دربار میں آیا ہوا تھا، دروازے پہ وہ مل گیا تھا، میں روتی ہوئی آنکھیں لے کر حضور کے دربار میں گیا، اور جیسے حضور کے دربار میں حاضر ہو کر بیٹھا تو حضور نے مجھے روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، عمر کیا بات ہے، اب کیوں روتے ہیں؟ میں نے وہ داستان سنائی جو دروازے پہ ایک نوجوان تھا، میں نے کہا حضور وہ اتنا رو رہا ہے نا کہ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ جب حضور نے یہ سنا نا تو ارشاد فرمایا، عمر اسے بلا لاؤ نا، وہ روتا کیوں ہے؟ کہا حضور پتہ نہیں۔ کہا جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں ان کو پکڑ کر حضور کے دربار میں لایا، اور جیسے حضور کی بارگاہ میں نے حاضر ہو کر اسے پیش کیا، میں نے کہا حضور یہ بندہ ہے۔ اب وہ حضور کو دیکھ کر اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اتنا کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، گناہ سرزد ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہ اللہ غفار ہے، معاف کر دے گا، اتنا روتا کیوں ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ جب حضور سمجھا رہے ہیں وہ اور رونے لگا۔ حضور نے فرمایا، بھائی تو اتنا کیوں روتا ہے، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ حضور نے یہ پوچھا، کیا تو نے شرک کیا؟ اس نے کہا حضور نہیں، میں نے شرک نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تو نے کسی کو قتل کر دیا ہے، یعنی قتل کا گناہ کر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا، اب تو بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ پھر بھی وہ بتا نہیں رہا۔ حضور نے پھر پوچھا، الفاظ سنیے رسول اللہ کے، ارشاد فرمایا، کیا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بھی بڑا ہے؟ یہ الفاظ ہے مکاشفۃ القلوب میں، کہا زمین و آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے تیرا؟ اس بندے نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ دوسری بار حضور نے پوچھا، کیا یہ کائنات میں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کی بلندیوں سے بھی بڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا گناہ عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے۔ جب حضور پوچھتے جا رہے ہیں وہ ہاں میں ہاں کہتا جا رہا ہے، میرا گناہ اتنا بڑا ہے۔ آخر میں سنیے، حضور نے فرمایا، اے بندے یہ بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ یہ رب کی رحمت کی طرف حضور نے اس کو کھینچا۔ جو بندہ اقرار کر چکا ہے، اتنا بڑا گناہ کر چکا ہے وہ، لیکن آیا ہے رجوع کے لیے، اور جیسے اس نے یہ کہا نا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ تو کہا جس کی رحمت سب سے بڑی ہے نا، وہ سب سے بڑے بڑے گناہوں کو وہی معاف فرماتا ہے، اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں پر وہی پردہ ڈالتا ہے۔ تو رجوع کیوں نہیں کر لیتا؟ کہا حضور اسی لیے آیا ہوں، اب گناہ سے توبہ کرنے کے لیے اقرار جرم شرط ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، جیسے کسی نے کوئی گناہ کر لیا، معاذ اللہ کسی نے شراب نوش کر لی، کوئی زنا کر بیٹھا، سود کھا لیا، کوئی بھی گناہ کیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقرار جرم کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا یوں، اب یہ نہیں کروں گا، یعنی پہلے اقرار جرم ہے، اور جب تک بندہ اقرار جرم نہیں کرتا تب تک توبہ قبول نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب توبہ کرنے آیا ہے اور رب کی رحمت پر اتنا یقین ہے کہ وہ سب سے بڑی ہے، تو پھر بول تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھ سے پوچھے نہیں میرا گناہ کیا؟ حضور نے بار بار اصرار کیا اور فرمایا تجھے بتانا ہی ہوگا، اقرار جرم کے بنا کیسے تو توبہ کرے گا؟ اب جب اس نے بتانا شروع کیا نا تو سنیے اور دل تھوڑا تھام کے بیٹھیے۔ اس نے کہا حضور ایک زمانہ ہو گیا میں لوگوں کی قبروں سے کفن نکال نکال کر چوری کیا کرتا تھا، یعنی زمانہ ہو گیا میں نے لوگوں کی قبروں سے کفن چرائے۔
آپ راجکوٹ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے ابھی کوئی کفن چور ملے گا؟ میرے خیال سے نہیں ملے گا. یہ مزاج ہمارا اور آپ کا شاید نہیں ملے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ غلطی ان سے ہوئی لیکن پھر بھی رجوع کیا نا، تو وہ کہتا حضور میں کفن چور ہوں اور میں نے سینکڑوں کفن چرائے. لیکن چند روز پہلے ایک بہت بڑے مالدار کی ایک خاتون کا جو ہے انتقال ہوا. میں نے سوچا یہ بڑے مالدار کے گھر کی عورت ہے، اس کا کفن کا کپڑا بھی بڑا قیمتی ہوگا. میں اس کی قبر کی نشانی کے لیے اس کے جنازے میں بھی پہنچا، نماز جنازہ بھی پڑھی اور میں نے نشانی لگا لی. سب نکل گئے، میں بھی نکل گیا. جب رات کی تنہائی ہوئی میں واپس آیا، میں نے قبر کے تختے کھولے، میں نے سفید قیمتی کفن دیکھا اور اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ کر اسے نکالنا چاہا. لیکن جیسے میں کفن آدھا یا پونا نکال چکا تھا، نفس غالب ہوا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے نفس پر میرا کنٹرول نہ رہا اور اس مردہ خاتون کے ساتھ میں منہ کالا کر بیٹھا، یعنی مجھ سے اس کے ساتھ زنا ہو گیا. بس اتنا سننا تھا کہ وہ جوان کہتا ہے کہ جیسے میں اس سے یہ بدفعلی کر بیٹھا، اندر سے وہ خاتون جھجک کر بولی، کہا اے بدبخت، اللہ تجھے معاف نہ کرے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ناپاک کر دیا. بس حضور جب اس کی آواز آئی نا تو میں دوڑ کر بھاگ نکلا اور میں اتنے دن تک بھاگا پھرتا رہا. مجھے جب آپ کا پتہ چلا تو میں نے سوچا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہو جاؤں اور اس گناہ کا جرم جو ہو چکا ہے نا وہ اللہ سے معاف کرا لوں. اتنے میں حضور کے چہرے پر ایک سرخی طاری ہو گئی اور یہ چہرے انور کی ایک علامت ہوتی تھی کہ جب حضور جلال فرماتے تو چہرہ لال ہو جاتا. ارشاد فرمایا نکل جا یہاں سے، کہیں تیری وجہ سے جہنم کا عذاب کہیں یہاں نازل نہ ہو جائیں. نکال دیا اس سے اور جیسے وہ دربار رحمت سے نکلا. اب مجھے بتاؤ اس بندے کا کوئی والی ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ نے نکال دیا؟ حضور کے دربار سے جب اس کو نکال دیا گیا، اب سنیے دل کے کانوں سے، جیسے وہ باہر گیا نا پھر اس نے جنگل کا رخ کیا اور جنگل کی طرف وہ چلا گیا. 1 دن 2 دن 3 دن تقریباً علامہ غزالی لکھتے ہیں 40 دن تک وہ جنگل گیا اور 40 دن جنگل میں رہ کر اس نے رب کی رحمت کو پکار کر کہا مولا میں تو یہ سمجھتا تھا تیری رحمت کا سمندر سب سے بڑا ہے، اگر یہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں ہے تو ابھی آسمان سے آگ برسا دے اور تو اپنے جتنے بندوں کو عذاب دینے والا ہے وہ سب مجھ پر طاری کر دے تاکہ میں جل کر خاک ہو جاؤں. اگر تیری رحمت مجھے معافی نہیں دے سکتی. جب اس نے یہ آخری کلمات کہے نا تو یہ اس کی رحمت کو جوش دلانے والے کلمات تھے. فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ 40 دن پہلے جو بندہ آیا تھا نا آج اللہ کی رحمت نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. اس بندے کو بلائیے اور اسے میری رحمت کا پتہ دیجئے کہ بڑے سے بڑا جرم عظیم بھی اگر کوئی میرا بندہ کر کے آئے گا میں رب عظیم ہوں، میری رحمت سب پر حاوی ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، اسے معافی کا پروانہ دے دیجئے. رسول اللہ نے صحابہ کو بھیجا، اسے بلوایا اور اسے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بھائی تو نے کون سی دعا کی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور تجھے معافی کا پروانہ مل گیا؟ اس نے کہا میں نے یہ کلمات کہے تھے. حضور نے فرمایا اسی کلمات کی وجہ سے اللہ نے تجھے معافی کا پروانہ عطا فرمایا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے اس حکایت کو سننے کے بعد خوف اور خشیت کے ساتھ ساتھ، موت کے تصورات کے ساتھ ساتھ، قبر کی گھاٹی کے تصورات کے ساتھ ساتھ، میدان قیامت کے حساب و کتاب، پل صراط سے گزرنے کے بھیانک مرحلوں کے ساتھ ساتھ ہمیں توبہ کے اصول پر بھی قائم رہتے ہوئے آج ہی ابھی اسی وقت اسی مجلس میں ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اور جو بندہ اللہ سے رجوع کر لیتا ہے اللہ کی رحمت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ پھر کسی پر پردے کھلنے نہیں دیتا. یہ راز ہے اس کے کہ اس کے فیصلے یہ ہے پھر وہ کہیں بدنام نہیں ہونے دیتا. میں کہتا ہوں جو رب اتنی طویل عمر میں کبھی پردہ اٹھنے نہیں دیتا مجھے بتاؤ وہ رب کی رحمت کیسے گوارا کرے گی؟ قیامت کے دن محبوب کی امت کا پردہ اٹھا لے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. لیکن کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اس رب کو راضی کریں، اس محبوب کو راضی کریں. ماہ ربیع النور شریف ہے، جتنا ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے حضور کے حوالے سے معلومات حاصل کیجئے، درود و سلام پڑھیے، استغفار پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اس رب کو منائیے اور یاد رکھیے
کائنات میں سب کو منانا بڑا مشکل ہے، سب کو منانا بڑا مشکل ہے، سب سے آسان کسی کو منانا ہے نا تو وہ اللہ کو منانا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے دوست احباب سے یہ بات کرتے تھے، کہا میں نے ایک طریقہ سیکھ لیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا رب کو منانے کا طریقہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اپنی ماں کے اس اصول سے سیکھا۔ کہا کیا؟ کہا میں نے دیکھا نا کہ میرے چھوٹے بھائی ہوتے تھے یا چھوٹی بہنیں وہ جھولے میں ہوتی تھی نا، کہا ہاں، تو کہا اچانک ان کے رونے کی آواز آتی تھی تو میرا کام، میری والدہ کا کوئی بھی کام ہوتا نا ماں چھوڑ دیتی تھی اور سیدھے روتے ہوئے بچے کی طرف بڑھتی۔ میں نے کہا تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ کہا جب ماں کا دل اتنا موم ہے کہ وہ رونے والے بچے کو رونے نہیں دیتی، اچھے سے اچھا کام، بہتر سے بہتر، بڑے سے بڑا کام چھوڑ دیتی ہے، رونے پر بیٹے کی طرف وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اسی دن سے سبق سیکھ لیا، رب کو منانا ہونا تو روتے سیکھ جانا چاہیے۔ اور وہاں ایک قطرہ کتنا فائدہ دیتا ہے۔ آپ ابھی جائیں گے گھروں میں، جائیے گا، جب بستر پر اکیلے ہو جائیں نا، وضو اگر کرتے ہو تو بڑی مہربانی ہے، وضو کر کے سوتے سوتے سیدھی جانب خالی آنکھیں بند کر کے اس رب کی رحمت کا تصور کر کے ممکن بنائیے، رونے جیسا چہرہ ہی بنا لیجئے اور رو کر صرف عرض کیجئے اللہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے نا وہ معاف کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا، اس کا صلہ سنیے، اس کا صلہ سنیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا تھا ایک دن اور فرمایا آج صلاۃ الجامعہ ہے، آ جانا سب۔ اب صلاۃ الجامعہ کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑا جلسہ ہے اور اس میں آج واعظ و نصیحت ہوگی، دعا ہوگی۔ صلاۃ الجامعہ کے نام سے سب کو بلایا اور جیسے سب جمع ہو گئے، اور کن کا دور ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور داؤد علیہ السلام اس مرد کلندر کا نام ہے کہ جس کی زبور میں اللہ نے 150 کے قریب صورتیں نازل فرمائی تھی، جس میں واعظ، نصیحت اور دعائیں تھی۔ فرمایا داؤد سب کو آواز دو، سب کو بلاؤ، سب کو بلایا اور اتنا بڑا مجمع لگ گیا کہ نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں تک سر نظر آ رہے تھے۔ اور جب سب جمع ہو گئے نا تو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کو پتا تھا وہ زبور کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی نصیحت کریں گے، پھر دعا کریں گے، سب کا یقین یہی تھا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں خالی حضرت داؤد علیہ السلام اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اے اللہ ان سب کو بخش دے۔ بس اتنا کہا، ایسے ہاتھ پھیرے اور منبر سے نیچے اتر کر گھر کی طرف چلنے لگے، گھر کی طرف لوٹ گئے۔ کتنا کہا؟ اے اللہ ان سب کو بخش دے، بس دوسرا کوئی جملہ نہ کہا۔ بلایا تھا صلاۃ الجامعہ کے لیے، دوسرا کوئی جملہ نہ کہا، سیدھے گھر چلے گئے۔ لوگ آپس میں چمگویاں کرنے لگے، کہا یہ کیا ہوا؟ بس اتنے سے معمولی مطلب دعا کے جملے کے لیے یہاں تک بلایا تھا۔ جب لوگوں میں یہ چمگویاں عام ہوئی اور یہ بات اب تک پہنچی تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع کیا، کہا مولا تو نے تو یہ فرمایا تھا کہ اپنے بندوں کو بلا کر صرف اتنی دعا کر دے، میں نے تو کر دی، اب یہ لوگ آپس میں میرے تعلق سے باتیں کرتے ہیں کہ اتنی معمولی سی دعا کے لیے، چھوٹی سی دعا کے لیے بس یہ کام کرنے کے لیے، سننے کے لیے بلایا تھا۔ تو وہی آئی کہ داؤد پھر سے سب کو جمع کر لیا، اس دعا پر اعتراض کی وجہ سے پھر سے جمع کیا اور سب جمع ہو گئے نا تو فرمایا اے لوگو میری دعا پر اعتراض نہ کرنا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں تمہیں جو سنانے لگا ہوں۔ کہا آپ نے اس لیے صرف بلایا تھا کہ خالی اتنا کہہ دے اللہ ان سب کو بخش دے؟ تو کہا یہی کہنے کے لیے بلایا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہو اس دعا کو معمولی نہ سمجھو، اللہ جس کو بخش دے بس یہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ورنہ اللہ۔ اللہ جسے سوال کر لینا تو پھر کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ سے کوئی چھڑا سکے۔ اب سے بھی گزارش ہے، سوتے سوتے خالی اتنا کہنا اللہ بخش دے، بخش دے، اور جس کی یہ جملے وہاں قبول ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ معافی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اب سے امید کر سکتا ہوں آج سے ہم سب کوشش کریں گے آخرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، موت کے تصور کے حوالے سے۔ حالانکہ عید میلاد النبی پر میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن حضور کی میلاد کا یہ سب سے بڑا حصہ ہے کہ حضور جتنا روتے تھے نا اتنا کائنات میں کوئی نہیں رویا۔
حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا روتے تھے کہ جہاں سجدہ فرماتے تھے وہاں داڑھی بھی بک جاتی، وہ جگہ بھی بک جاتی۔ میں کبھی کبھی کہتی تھی کہ حضور اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اس وقت حضور فرماتے عائشہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سلطان بنایا ہے، کیا میں اس کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں رو بھی نہیں سکتا؟ یعنی یہ شکر کے سجدے حضور فرماتے ہیں۔ ایک روایت سنا دیتا ہوں، اگر حضور کا میلاد مناتے ہو نا تو آج سے کوشش کرنا۔ میرا دل ہے نا، یہ روایت جب بھی پڑھتا ہوں نا تو دل روتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے، میں بڑا گنہگار ہوں، لیکن یہ روایت پڑھ کر سنا دے رہا ہوں۔ حضور ایک مرتبہ اپنی چادر تطہیر جو ہے مزمل والی چادر لے کر محو آرام ہے، اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل میرا محبوب آرام کر رہا ہے، جاؤ سلام پہنچاؤ اور سلام پہنچا کر میرا پیغام دو۔ کہ مولا تیرا پیغام کیا ہے؟ کہ میرے محبوب کو اٹھا کر وادی بطحا میں لے جاؤ۔ ٹھیک ہے اللہ۔ جبریل آئے، حضور کے دروازے پر دستک دی، حضور آرام فرما رہے ہیں، اندر داخل ہوئے، سلام کیا، حضور آرام کر رہے ہیں۔ قدم ناز کو بوسہ دے کر حضور کی آنکھیں کھلی، جبریل کو دیکھا، انہوں نے سلام پیش کیا اللہ کا، کہا محبوب اللہ کا حکم ہے آپ آرام نہ فرمائیں، میرے ساتھ چلیں۔ جیسے ہی جبریل لے کر چلے نا وادی بطحا میں پہنچے، یعنی مکے کی وادی میں پہنچے۔ جیسے ہی حضور وہاں پہنچے تو رب کی قدرت یہ ہوئی وہاں کہ جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبریل مجھے یہاں کیوں لائے؟ کہا رب نے کہا یہاں لانے کے لیے۔ جب اتنا سنا نا تو حضور کا دل جو ہے نا وہ ایسے دھڑکنے لگا۔ کہا جبریل معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ بھی دکھائے گا، بس ابھی اتنا کہا اللہ نے حضور کی ساری امت کے گناہ حضور کے سامنے لا کر دی۔ ہم سب کے گناہ جو ہے نا وہ سب حضور کے سامنے آ گئے۔ حضور نے اپنی ایک ایک امتی کا گناہ دیکھا، اور جب سب کو دیکھ لیا تو کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی گنہگار امت کے گناہ ہیں۔ جب سب کے گناہ ملاحظہ کر لیے نا تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے جب گھر تک چھوڑنے آئے نا تو ایک جملہ کہا محبوب یہ گناہ جو دیکھیں نا، کہا ہاں یہ ساری امت کے گناہ ہیں، اگر آدھے کو بخشوانا ہے تو آدھی رات تک اللہ کی عبادت کیجئے، اور اگر سب کو بخشوانا ہے تو پوری رات عبادت کیجئے، راتوں میں آرام مت کیجئے۔ عید میلاد النبی میں آنے والوں، خدا کی قسم راوی لکھتے ہیں کہ اس دن سے رسول اللہ نے سونا چھوڑ دیا اور پوری رات حضور سجدے میں رہ کر ایک ہی دعا کرتے، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ پوری رات حضور اتنا قیام کرتے، اتنے سجدے کرتے، حضور کی پنڈلیاں مبارک پھٹ جاتی اور باقاعدہ خون بہنے لگتا۔ حضور نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آج رات سوچنا، جس نبی نے راتیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے کرتے گزاری، کیا اس نبی کا امتی رات میں تنہائیوں میں معاذ اللہ کسی کی بیٹی سے چیٹ کرے گا؟ کیا اس کا امتی رات کی تنہائیوں میں برائیاں دیکھے گا، ڈرانے دیکھے گا، ڈانڈیاں دیکھے گا، شراب کے اڈوں پر جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر ہمارا ایمان اور ہماری غیرت ایمانی اگر ایک ذرے کے برابر بھی زندہ ہے، فقیر برکاتی تمہیں چیخ چیخ کر کہتا ہے آج کی رات توبہ کر لو۔ رسول اللہ کی رحمت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن توبہ کرو گے تب اللہ کی طرف سے یہ رحمت کا پیغام آئے گا۔ اور سنو، حضور جب مسلسل یہ دعا کرنے لگے، مسلسل یہ دعا کرنے لگے،
اس کے سوا حضور نے کچھ نہیں کہا. یہاں تک کہ رب نے کرم فرمایا اور 27ویں رجب یا 26ویں رجب جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اس رات اپنے محبوب کو لامکاں کی منزلوں تک لے گیا. اور جب وہاں پہنچایا نا تو محبوب سے کہا میرے محبوب اس دن سے جگنا چھوڑ دیا تھا نا؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا میری امت بڑی پاپی بڑی گنہگار ہے. رب نے فرمایا محبوب اس لیے آج لامکاں تک لے آیا ہوں، لامکاں تک لایا ہوں. کہا مولا کیوں؟ کہا وہاں تم نے صرف امت کے گناہ دیکھے، امت کے گناہ دیکھے نا؟ کہا ہاں. کہا آج اپنے قریب اس لیے بلایا ہوں تاکہ میرا رحمان اور میرے رحیم کے رحمت کے سمندر بھی دیکھ لو، میری ستاریت کے پردے بھی دیکھ لو، میری غفاریت کے پردے بھی دیکھ لو. میں غفور ہوں، کریم ہوں، رحیم ہوں، ستار ہوں، معاف فرمانے والا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں بلایا. محبوب سن لو، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں. دنیا پر ابھی میری رحمت کا ایک حصہ تقسیم ہو رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور قیامت کے دن میری 90 رحمتیں تیری امت پر برسات کر دوں گا. سبحان اللہ. یعنی رب کی رحمت کے سمندر دکھانے کے لیے محبوب کو لامکاں تک بلایا. آپ سے بھی عرض ہے کہ جو محبوب لامکاں میں بھی جا کر ہماری بخشش کے سامان پیدا کرے، کیا ہم اس نبی کی محبت میں توبہ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. بس درد یہ ہونا چاہیے جو امام نے کہا تھا، یا الہی دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر الاولیاء کے واسطے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.